الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام جس کا نام ہے قرآن کی دنیا، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے زبردست عالم دین، بہترین اسکالر مفتی بلال احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اور ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن میں معاشی اور معاشرتی اصول۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ پروگرامز میں بھی مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے، اور قرآن کی دنیا، لوگ اس ٹاپک کے ساتھ جڑ چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ پیاسے ہیں کہ ہمیں قرآن سے بتایا جائے کہ بھائی کہاں کہاں کس کس انداز سے رہنمائی ملتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیاوی جو امور ہیں اس حوالے سے بھی، اور پھر اخروی جو معاملات ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ زبردست گفتگو فرما رہے ہیں، اور آج کا ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہے کہ قرآن میں معاشی اور معاشرتی اصول۔ تو انشاءاللہ آج اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل کہ مفتی صاحب کے ساتھ سوالات کا آغاز کیا جائے، تھوڑا سا ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ابتدائی گفتگو کے طور پر کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین کرام، قرآن حکیم صرف عبادات اور عقائد کی کتاب نہیں، بلکہ یہ زندگی کا مکمل دستور ہے، ایک ایسا جامع منشور جو انسان کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے، اپنے نفس سے اور اپنے معاشرے سے کیسے تعلق قائم کرے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی روشنی میں نہ صرف عبادت کا طریقہ سکھایا گیا ہے، بلکہ معاشی انصاف اور معاشرتی توازن کا پورا نظام بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ پورا نظام میں نے کہا، اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ جی ہاں، اب گفتگو جب ہوگی نا تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ وہ کتاب ہے جس نے ایسا نظام دیا کہ دولت چند ہاتھوں میں محدود نہ رہے۔ چنانچہ قرآن نے سود کو ظلم قرار دیا، تجارت میں دیانت داری کو لازم ٹھہرایا، اور زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے ایک ایسا معاشی ڈھانچہ قائم کیا کہ جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے اور بے سہاروں کا سہارا بننے کی ترغیب دی گئی۔ ناظرین، قرآن کا معاشی پیغام صرف معیشت کی بات نہیں کرتا، بلکہ اخلاق و کردار کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت کماؤ مگر حلال طریقے سے، خرچ کرو مگر اسراف سے بچو، دوسروں کے حقوق ادا کرو مگر احسان جتائے بغیر۔ قرآن کا مقصد صرف دولت کی تقسیم نہیں، بلکہ انسانیت کی بہتری ہے۔ قرآن نے معاشرتی اصولوں میں محبت، عدل، تعاون اور بھائی چارے کی تعلیم دی۔ والدین کے احترام سے لے کر ہمسایوں کے حقوق تک، یتیموں کی کفالت سے لے کر مظلوم کی داد رسی تک، قرآن ہر شعبہ زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مضبوط معاشرہ وہ نہیں جو دولت مند ہو، بلکہ وہ ہے جس کے دل رحم، عدل اور ایثار سے منور ہوں۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تو سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ جملہ محض عقیدے کا بیان نہیں، بلکہ سماجی نظام کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس ایک اصول کو اپنایا جائے تو نفرتیں مٹ جائیں، فاصلے کم ہوں اور معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں جب دنیا معاشی بحرانوں، بدعنوانی، طبقاتی فرق اور سماجی ناہمواریوں کا شکار ہے، قرآن پھر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تمہاری معیشت تب درست ہوگی جب تمہارا ضمیر بیدار ہوگا، اور تمہارا معاشرہ تب سنورے گا جب تمہارے دلوں میں قرآن کی اخلاقی روشنی ہوگی۔ آئیے آج کے پروگرام میں ہم اس پیغام پر غور کرتے ہیں کہ قرآن نے معیشت اور معاشرت کو ایک ساتھ جوڑا تاکہ انسان صرف کامیاب نہ ہو بلکہ باکردار بھی ہو، کیونکہ جب کردار بلند ہو تو نظام خود سنور جاتا ہے، اور جب قرآن کا قانون زندگی میں اتر آئے تو زمین پر عدل، امن اور برکت نازل ہوتی ہے۔ آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، بہت خوبصورت عنوان ہے اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کمال گفتگو فرمائیں گے، چونکہ آپ قرآن سے بات کرتے ہیں۔ آغاز میں حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن نے انسانوں کی خود ساختہ تقسیم کا کس انداز سے رد فرمایا، بالخصوص امیر اور غریب ہونا، مالک اور نوکر ہونا۔ اس حوالے سے قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے معاشرہ، معاشرتی اور معاشی، یعنی آج کے موضوع میں دو اہم ترین موضوع ہیں۔ معاشرتی یعنی ہم بات کریں گے سوسائٹی، قرآن سوسائٹی کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے،
اور معاشی یعنی ہماری اکنامکس، اقتصاد، مالیات، معیشت، اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے اور کہاں رہنما اصول ہیں اور ان پر عمل کیسے کیا جائے، اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے. اب جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ انسان کی خود ساختہ تقسیم، یعنی انسان نے جو خود سے ایک تقسیم بنائی ہوئی، کیا تقسیم بنائی ہے کہ آپ میمن ہیں، فلاں اردو اسپیکنگ ہے، فلاں پنجابی ہے، فلاں پٹھان ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ نوکر ہے، یہ ملازم ہے. یہ جو تقسیم ہے، یہ عرب ہے، یہ نان عرب ہے، یہ اسی طریقے سے یہ پٹھان ہے یا یہ ایک دوسری کوئی لینگویج بولنے والا ہے. تو یہ تقسیم اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بہت واضح پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. یعنی یہاں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں ایڈریس اللہ نے ایمان والوں کو نہیں کیا بلکہ یہاں ایڈریس سب کو کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں بنایا ایک مرد ایک عورت سے. یعنی جتنے بھی ہیں ہم سب کے سب، جتنے انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، جتنے آ چکے اور جتنے آئیں گے، وہ سب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہے. تو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور یہ برانچز ہم نے بنائی ہیں، یہ قبائل ہم نے بنائے ہیں، یہ خاندان ہم نے بنائے. کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عربی بنایا، کسی کو عجمی بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو مختلف قبیلے کے لوگ ہیں. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ خود پروردگار عز و جل نے اس کا جواب دیا اور فرمایا لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو. واہ 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 واہ. صرف پہچان کے لیے. اس کا مقصد ہرگز اسٹیٹس نہیں ہے، صرف پہچان ہے کہ مجھے اگر آج اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے تو میں جس قبیلے کا ہوں میں چاہوں گا کہ میں اپنے ہی لوگوں میں، اپنی ہی فیملی میں، یا مجھے پتہ ہے کہ فلاں خاندان کے لوگ ہیں وہ بچیوں کا کی رسپیکٹ کرتے ہیں، فلاں ہیں جن کے ساتھ بزنس کیا جا سکتا ہے، فلاں ہیں جن کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے، فلاں ہیں جن کے یہاں رہا جا سکتا ہے، فلاں ہیں جو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. تو کچھ قبیلے کے لوگ مہمان نواز ہیں، کچھ قبیلوں کے ساتھ یا کچھ لوگوں کے ساتھ یا کچھ فیملیز کے ساتھ آپ بزنس کر سکتے ہیں، کچھ کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. صحیح. اور ظاہر ہے کہ خاندان کا اثر اولاد میں آتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کے سارے آدمی ایک جیسے ہیں، سارے کے سارے انسان ایک جیسے ہیں، ساری کی ساری بچیاں ایک جیسی ہیں. تو فرق ہے. ماں باپ کی پرورش کا اور گھر کے ماحول کا اثر اولاد میں منتقل ہوتا ہے. صحیح. یہ ایفیکٹ ہے. تو اگر مجھے کسی کے ساتھ کام کرنا ہے یا مجھے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے تو میں دیکھوں گا کہ ان کا گھرانہ اس حوالے سے کیسا ہے. بہت اچھا. تو اللہ نے فرمایا لتعارفوا، یہ مقصد یہ ہے قبیلے بنانے کا کہ صرف اور صرف تمہاری پہچان ہو. بالکل صحیح. اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو پھر اسٹیٹس، بڑا کون، افضل کون، اعلیٰ کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. واہ واہ. تم میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. واہ واہ. جس کا تقوی جتنا زیادہ اس کی عزت اور اس کا اکرام بھی اتنا زیادہ. یعنی قومیت کی بنیاد پر اب چھوٹا بڑا نہیں ہوگا. چھوٹے بڑے کا معیار قرآن نے دیا، جو تقوی والا ہے، جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت والا ہوگا. بالکل. اور یہ قرآن نے بھی کہا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الوداع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو 1.25 لاکھ لوگوں نے سنا، اور اس خطبے کی شان یہ تھی کہ پہلی صف میں موجود جو شخص جتنی آواز میں سنتا تھا، آخری صف میں موجود بھی بغیر ایکو، بغیر مائک، بغیر ساؤنڈ کے آخری شخص بھی وہی خطبہ اسی انداز میں سن رہا تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں ہے. طویل حدیث ہے. اور آخر میں اس میں ارشاد فرمایا الا بالتقوی، اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر اس کے لیے فضیلت ہے. تو رنگ و نسل کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہے، امیر و غریب ہونے پر فضیلت نہیں ہے، نہ ہی حسن و جمال پر فضیلت ہے، نہ ہی مال اور اسباب پہ فضیلت ہے. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم، ہاں وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو دل دیکھے جاتے ہیں اور تقوی کی بنیاد ہی دل سے ہے. واہ واہ واہ. یہی منبع ہے، یہی وہ جگہ ہے. تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ آدمی کا دل متقی ہو، پرہیزگار ہو، آدمی ظاہر و باطن دونوں طریقوں سے پرہیزگار ہو. اور جو مساوات کا نظام ہمیں دین اور اسلام نے دیا ہے، جیسا آپ نے جو آیت بیان کی انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے سب بھائی بھائی ہیں. تو اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں چاہے امیر ہوں یا غریب، مگر یہ میرا جو ڈرائیور ہے یہ بھی میرا بھائی ہے، میرے ساتھ جو کام کرنے والا ہے یہ بھی میرا بھائی ہے، میرا ملازم ہے میرا بھائی ہے. بہت تو جس طرح آپ اپنے بھائی کا خیال رکھتے ہیں، جو کہا گیا کہ بھائی بھائی، اس کا مطلب کیا؟ دیکھیں، اگر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو فکر ہوگی اگر گھر میں بھائی رہتے کہ انہوں نے کھایا کہ نہیں کھایا، آپ کے بچوں نے کھایا کہ نہیں کھایا. تو کیا یہی فکر آپ کو آپ کے ڈرائیور کے لیے بھی ہے؟ کیا ملازموں کے لیے بھی ہے؟ ہم نے اپنے والد کو دیکھا، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے
کہ وہ ہمارے بڑے تو یہ کر گئے ہیں الحمدللہ کہ پہلے اپنے ملازموں کو کھلایا اس کے بعد خود کھایا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک درجہ ہے. اللہ اکبر. اگرچہ کہ شریعت اس پر پابند نہیں کرتی مگر اس سے آپ کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے. سبحان اللہ. تو ضرورت ہے قرآن ہمیں اسی طرف لاتا ہے کہ ہم اپنا بچا ہوا جھوٹا انہیں نہ کھلائیں بلکہ ہم ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ قسم کا کفارے کا بیان ہے, جہاں آپ ماشاءاللہ بہار شریعت کا سلسلہ بھی کر رہے ہیں, سوال و جواب ہوتے ہوں گے. قسم کا کفارہ ہے, اس میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. جی. مسکین وہ ہے جو ہمارے گھر میں نہیں رہتا, مسکین کا گھر ہمارے گھر جیسا نہیں ہے. فرمایا کیا کہ کفارے میں مسکین کو کھلانا وہ ہے جیسا تم خود کھاتے ہو. اللہ اکبر. رب کریم عز و جل بھی یہ چاہتا ہے. سبحان. یہ نہیں فرمایا کہ تم کچھ اور کھاتے ہو, یہ جیسا کھاتے ہیں ویسا کھلا دو. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب راشن کی تقسیم کی باری آئے تو ہم چاول کون سا لیتے ہیں, ہم گھی کون سا لیتے ہیں, ہم چینی کون سی لیتے ہیں, اور جب اپنے گھر میں چاول لانا ہو, اپنے گھر میں اناج لانا ہو تو کیسا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا. اس کی اتنی ساری آیتیں ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کہ تم وہ مال خرچ نہ کرو کہ اگر کوئی تمہیں وہ مال اگر دینا چاہے تو تم اس کو لے بھی نہیں سکتے. یعنی اگر چھوٹی سی ایک مثال لیتے ہیں, اسی چاول کی مثال لے لیجیے کہ آپ ٹوٹا چاول یا کوئی ایسا چاول کہ جو آپ کے گھر میں نہیں بنتا, اور آپ جب راشن کے پیکٹ بنتے ہیں تو اس کے اندر بنا کے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, کہ آپ اپنے گھر میں وہ بنائیں گے؟ نہیں, خود ہم نہیں بنائیں گے. بانٹنے کے لیے زیادہ لوگوں کو دینا ہوتا ہے نا, کیا کریں ابھی. تو یہ کہہ کر ہم سستا چاول یا سستا اناج یا کم کوالٹی والا یا بغیر کوالٹی والا بھی چلا دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ دے کا رہے ہیں, اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں, اور اللہ کی وجہ سے دے رہے ہیں. کیا کہنے, یعنی ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے نا غریب سے, ہم کیوں دے رہے ہیں؟ للہ, اللہ کے لیے. تو جب دینا اللہ کے لیے ہو تو پھر کیسا ہونا چاہیے. تو معاشرے میں مساوات کا نظام, مومن بھائی بھائی ہے, تو جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھیں. کسی کے ساتھ جب کوئی لین دین کریں تو اس کو اسی انداز میں دیکھیں, لتعارفوا, کہ پہچان کی وجہ سے اس کے لیے ایک اس کا فیملی نیم یا سر نیم اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ اس کی پہچان ضرور ہے مگر یہ اس کا اسٹیٹس نہیں ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے میرے ساتھ اگر کوئی سر نیم ہے, کیونکہ میرے سر نیم میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ نے مجھے جس خاندان میں پیدا کرنا چاہا تھا کر دیا. اب جس کو غریب خاندان میں پیدا کیا یا کسی کو بہت امیر خاندان میں پیدا کیا تو اس میں بھی اس کا کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, جس کو جیسا چاہا نواز دیا. بندہ اپنے رب عز و جل کا شاکر رہے اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر صبر کرتا رہے, اور مساوات کا نظام, یعنی ہر ایک کو اپنے جیسا نہیں, اپنے سے افضل سمجھے. اللہ اکبر. جس دن آپ نے لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھنا شروع کر دیا نا, یار یہ سب مجھ سے اچھے ہیں, اس دن تکبر کا آپ نے سمجھے گلا کاٹ دیا. واہ واہ واہ. کیونکہ تکبر کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے, اپنے آپ سے کسی کو حقیر سمجھنا. ہاں, یہ کم ہلکا ہے اور میں اس سے اعلیٰ. تو جس دن وہ لوگوں کو ہی اچھا سمجھنا شروع کر دے, یہ سارے اچھے ہیں, کمال ہو گیا حضرت. اس دن تو یعنی یہ سمجھے اب اللہ تعالیٰ اس کو جو درجہ عطا فرمائے گا نا, سبحان اللہ, کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ اس کو اب بلندی عطا فرمائے گا, کیونکہ یہ لوگوں کو اچھا سمجھتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ لوگوں کو اچھا سمجھنے کے لیے کوئی وجہ بھی تو ہو. یعنی مثال ہے, میں نے امامہ پہنا ہے, میں نے جبہ پہنا ہے, میری داڑھی ہے, سامنے والے نے تو امامہ بھی نہیں پہنا, جبہ بھی نہیں پہنا, تو میں اس کو کس بات پہ افضل سمجھوں؟ کس بات پہ افضل سمجھوں؟ اس بات پہ کہ یہ ایمان والا ہے. واہ 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 واہ. اس بات پہ میں بھی ایمان والا ہوں, وہ بھی ایمان والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو انہی عام لوگوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہم نہیں جانتے سامنے والے کا معیار کیا ہے, اللہ اکبر, سامنے والے کا رتبہ کیا ہے, ہمیں نہیں پتا. جب تک کہ وہ اس سے کوئی اعلانیہ فسق نہ ہوا, کوئی گناہ گار نہ ہو, کوئی اتنا بدکار نہ ہو. عام آدمی بھی ہے تو عام آدمی کو بھی آپ اپنے آپ سے اچھا جس دن سمجھیں گے نا, تو مساوات تو خود بخود حاصل ہو ہی جائے گی. کیا کہنے, برابری خود مل جائے گی جب آپ لوگوں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے. تو بس اللہ پاک ہمیں جذبہ نصیب فرمائے. یعنی قبلہ مفتی صاحب, یہ رویے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں, جو قرآن چاہتا ہے, جو رب چاہتا ہے, اس پر اگر عمل شروع ہو جائے تو واقعی ہمارا معاشرہ کتنا بدل جائے گا. یعنی پھر تو مسائل تو ختم ہو گئے. آج دیکھیں کہ لڑائی شروع کہاں ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے. انا خیر من, میں اس سے اچھا ہوں, جی مجھے ملنا چاہیے, میرا حق ہے, یہ جاب مجھے ملنی چاہیے, یہ اسٹیٹس مجھے ملنا چاہیے, یہ جگہ میرے لیے ہونی چاہیے, یہ رسپیکٹ میرے لیے ہونی چاہیے, یہ صوفہ میرے لیے ہونا چاہیے, یہ استقبال میرے لیے ہونا چاہیے. جبھی تو ساری جنگ ہی انا خیر من کی ہے. جس دن یہ چیز ہی ختم ہو جائے, میں بہتر ہوں ہی نہیں, تو اب جو مل رہا ہے وہ اس کو اچھا ہی سمجھے گا کہ یار یہ میرے پر تو احسان ہو رہا ہے جو مل رہا ہے. اور اس کے دل میں اس وقت جو اس کو سکون ملے گا نا, یہ سکون قلبی, یہ ایسا سکون قلبی ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. پھر آدمی جلن کا شکار نہیں ہوگا.
بہت اچھا. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی اسی جلن میں رہتا ہے کہ یار میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا, مجھے اس نے بھاؤ نہیں دیا, مجھے جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا. نکال دیں اس کو دل سے. اس جگہ پر جب آپ آ جائیں گے تو مساوات خود بخود نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا آغاز نارملی اگر کچھ لوگ اس طرح کر بھی رہے ہوتے نا تو عمومی طور پر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی لوگ اچھا سمجھیں, تو اس کے وہ فائدے پھر نہیں مل سکتے آپ کو. لیکن یہی سارے کام یعنی تواضع اختیار کی جائے اللہ کے لیے, یعنی بس اللہ کے لیے کیے نا. اب لوگوں سے تو اس کا آپ کو وہ بھی نہیں چاہیے, ریوارڈ بھی نہیں چاہیے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرماتا ہے جو آپ کی کیلکولیشن میں نہیں ہوتی. بندہ بولتا ہے یہ تو میں سوچا ہی نہیں تھا کبھی یہ عزت بھی مجھے مل سکتی ہے. تو اس لیے خیر والا کام کریں, اور یقینی طور پر کریں, مگر کریں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے محبوب کی رضا و خوشنودی کے لیے. پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی راستے ہموار فرما دے گا. قبلہ اب معاشی نظام کی اگر بات کی جائے جی تو سود اور انٹرسٹ بہت افسوس کے ساتھ یہ ایک المیہ ہمارے دور کا کہ ہمارے معاشی نظام کا ایک باضابطہ حصہ بن چکے ہیں. یعنی اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, جبکہ قرآن اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے. کیا ارشاد فرماتے؟ دیکھیں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر ہم انٹرسٹ نہیں لیتے یا نہیں دیتے تو نظام نہیں چل سکتا. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. میں نے اسلامک بینکنگ بھی پڑھی ہے, میں خود آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں. واہ, اسلامک فائنینس کو میں دیکھتا ہوں اور میں نے خود بہت قریب سے دیکھا ہے کہ سب چیزیں ممکن ہیں اگر آدمی اس طرف آ جائے. اور ابھی آپ ملک پاکستان میں دیکھیں گے انشاءاللہ 2028 تک تمام بینک جو ہیں وہ اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں. واہ, یہ ایک اچھی نوید ہے. اور اگر میں یو اے کی بات کروں جہاں میں نے 15 سال گزارے ہیں تو وہاں پر بھی اسلامک بینکنگ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اسلامک بینکنگ کو بڑا اچھا فروغ ہے. اس کا مطلب یہ کہ پاسبل تو ہے. مثال پہلے ایک بینک تھا, ABC بینک تھا, جو اسلامک بینک نہیں تھا. اس کے اگینسٹ یا اس کے سامنے یا اس کے مقابلے میں ایک اسلامک بینک کھلا اور اس نے وہی سروسز دینا شروع کی اور اس سے اچھے انداز میں سروسز دینا شروع کیا, وہ بھی چل رہا ہے. تو دیکھیے امکان تو ہے نا, بلکہ امکان کے ساتھ ساتھ کہا جائے گا وقوع بھی ہے, یعنی اپلیکیبل بھی ہے, ہو رہا ہے, سامنے دیکھو نظر آ رہا ہے کہ انٹرسٹ کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے, بندہ اسے سمجھے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ نے پوچھا کہ قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے. قرآن یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو, خرید و فروخت کو حلال فرمایا اور ربا کو, سود کو, انٹرسٹ کو حرام فرمایا. صحیح. اس آیت کے اگر آپ پچھلے حصے میں جائیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو سود کو حلال کہتے ہیں انما البیع مثل الربا, جو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت تو سیل پرچیز یا ایگریمنٹ, سیل ایگریمنٹ یا بیع اور خرید و فروخت یہ ربا جیسا ہی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن آئیں گے نا تو یہ تو کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے, اپنے پیروں پہ صحیح طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہوں گے. ایسا لگے گا کہ شیطان نے انہیں مس کیا ہے. ان کی یہ مثال بیان کی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت ربا جیسی ہے, کیونکہ جب آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں کیا ہوتا ہے جناب, پروفٹ ہوتا ہے. آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ درہم لگاتے ہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نفع ملے. سود میں کیا ہوتا ہے, سود میں بھی آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو نفع ملے. تو دونوں طرف ہی تو نفع ہے, تو یہ دونوں برابر ہوا. جی. تو جس شخص نے یہ سمجھا کہ سود بھی ویسا ہی ہے, انٹرسٹ بھی بزنس کی ہی سمجھیں کہ ایک شاخ ہے یا بزنس جیسا ہی ہے, تو اس نے تو بہت بڑی غلطی کی. کتنی بڑی غلطی کی کہ وہ صرف حرام میں مبتلا نہیں ہوا, وہ کفر تک چلا گیا. اللہ, کیونکہ وہ قرآن کی حرام کو حلال جانا, اللہ اکبر, یعنی انٹرسٹ کو جائز سمجھنا, سود کو جائز سمجھنا تو کفر تک لے جاتا ہے. اللہ, کہ بندہ ایک حرام چیز کو, جس کو اللہ نے فرمایا کہ جس نے سود لیا وہ اعلان جنگ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اعلان جنگ کیا. اتنے بڑے گناہ کو وہ شخص حلال سمجھ رہا ہے. 2 غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی ہے کہ برائی ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, اور بندہ برا کر رہا ہے لیکن اس کو برا سمجھتا ہے یہ بھی حرام ہے, یہ بھی ناجائز. جیسے بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے, میں غلط کر رہا ہوں. حرام میں مبتلا ہوا, معافی کی گنجائش ہے, توبہ کر لے گا, قضا کر لے گا. اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا, وہ سمجھتا ہے کہ پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے. اللہ, یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے یہاں. یہاں نماز چھوڑنا جو حرام تھا اس کو اس نے حلال سمجھا, یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. اسی طریقے سے انٹرسٹ کو بزنس کمیونٹی کے اندر عام سمجھا جاتا ہے, بیپاری اس کو بہت نارمل لیتے ہیں. تو یہ سمجھنا سب سے پہلی غلطی, تو اس کو آج اس پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا کہ بیان کروں, اور کہ خدا نخواستہ اگر کہیں پر یہ وبا ہے تو وہ دور ہو جائے کہ اول تو سود لینا نہیں, دوسرا اگر خدا نخواستہ کوئی ملوث ہے تو یہ چیز بری ہے, اس کو حلال سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے, اور یہ اعلان جنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو ایک تو یہ چیز ہوئی. دوسری طرف آ جائیں کہ سود لینا دینا
اس پر گواہ بننا، یہ سب کا سب حرام ہے، اوہ، اس کو لکھنا بھی منع ہے۔ صحیح، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جتنا سود ہے وہ سب چھوڑ دو۔ یعنی تم نے کہیں پر پیسے انویسٹمنٹ کی بھی ہے اور اب تمہارا سود لینا بنتا ہے، اگر دیکھا جائے ایگریمنٹ کو، تو ٹرمز آف ایگریمنٹ میں آپ کا بنتا ہے کہ آپ کو ملنا چاہیے، سامنے والے نے ایگری بھی کیا ہے، سامنے والے نے پیپر بھی سائن کیے ہیں، مگر رب فرما رہا ہے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اوہ، ایمان والے ہو تو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر یہ نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، واضح تو بالکل واضح، بالکل واضح۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ۔ اب مجھے بتائیں کون ہے جو اللہ رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو تھوڑے سے پیسے ہیں کہ ہم نے کہیں پر 1,00,000 2,00,000 درہم انویسٹمنٹ کی اور 5% یا 10% انٹرسٹ مل رہا ہے، مجھے بتائیں کہ یہ، اور پھر اس میں برکت بھی نہیں ہے، اس طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن یہ جو بظاہر چلو مان بھی لیا جائے کہ آپ نے 5 10 15 20 25 ہزار درہم آپ کو مل گئے، اگر روپیز میں بات کریں تو 2-5 لاکھ روپے آپ کو مل گئے، تو یہ کتنے دنوں کے لیے ہے؟ اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والے بھی نہیں ہیں، اور یہ اپنے ساتھ ساتھ نحوست کو بھی لے کے آتے ہیں۔ آج ہمارے ہاسپٹلس کو دیکھ لیجئے، بھرے پڑے ہیں، بڑے اچھا جتنا بڑا ہاسپٹل ہے پاکستان کا وہ اتنا ہی زیادہ فل ہے، بیڈ نہیں مل رہا، ایسا ہی ہے، اور کمرے نہیں مل رہے۔ کیوں؟ لوگ کیوں اتنے بیمار ہو رہے ہیں، کیوں اتنے مریض ہیں؟ اچھا جو لوگ گھروں میں ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے۔ جی، جتنا زیادہ پیسے والا ہے اگر حرام ذریعے سے کمایا، وہ اتنا ہی زیادہ ٹینشن میں ہے، اس نے اتنے ہی زیادہ گارڈ رکھے ہیں، اتنی زیادہ سیکیورٹی کی اس کو ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی وہ پریشان ہے۔ تو کمانے کے باوجود بھی بندہ تکلیف میں ہی ہے، سود لینے کے باوجود بھی بظاہر تو نوٹیں تو بڑھ رہی ہیں، بینک بیلنس بھی بڑھ رہا ہے، لیکن نہ سکون مل رہا ہے اور نہ ہی اس کو اطمینان آ رہا ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سے، خالق کائنات سے اعلان جنگ کے سامنے آ گیا۔ وہ سود اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر وہ قرض، حدیث ہے نا کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع لاتا ہے نا وہ سود ہے۔ بندہ کسی کو پیسے رکھواتا ہے صرف، یا بندہ کہتا ہے کہ میں سود نہیں لے رہا، میں نے تو بس سامنے والے کو اس کو ضرورت تھی تو میں نے 2-5 لاکھ روپے اس کو دے دیے، 2-5 کروڑ میں نے اس کو دے دیے، اب وہ جب چاہے مجھے واپس کر دے، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ ساتھ میں ملنا چاہیے۔ اور اس کو جس نے قرض لیا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوں اور بزنس کر رہا ہوں، سامنے والے سے 2 کروڑ اگر لیے ہیں اور اپنے کام میں لگائیں تو 2% 4% اس کو بھی دینا پڑے گا۔ یہی چلتا ہے، لینے والے کے بھی مائنڈ میں ہوتا ہے، دینے والے کے بھی مائنڈ میں ہوتا ہے، اور دونوں اگرچہ اس پر بات نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم مانگ نہیں رہے، پتہ ہے صرف نفع ہی آنا ہے اور کیا آنا ہے، نقصان کرنا ہو۔ نقصان جس نے نقصان دیا اگلے دن اس کو انویسٹمنٹ کیسے ملے گی؟ ہاں، ایک بار نقصان دے دے پوری مارکیٹ میں کوئی اس کو قرضہ نہیں دے گا۔ جی، آپ بھی مارکیٹ اور میں، ویسے بھی نقصان کی جب بات بندہ کرتا ہے تو وہ پہلے ہی کرتا ہے، ہاں نفع کی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ بھائی صرف نفع دے گا نا، وہ بات نہیں کر رہے، لیکن پتہ ہے کہ آنا صرف نفع ہے، اور نقصان کی بات جہاں ہوگی نا، نفع نقصان دونوں آپ ہمارا ہوگا، تو پھر وہاں تو پھر باقاعدہ ایک ڈیل ہوتی ہے نا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع لا رہا ہے وہی تو ربا ہے۔ تو وہ نفع کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے کسی کو پیسے دیے اور کہا مجھے سے پیسے نہیں چاہیے آپ سے، لیکن آپ کے پاس فارم ہاؤس ہے تو میں 2 نائٹ اسٹے کے لے جاتا ہوں، یہ بھی نفع، یہ بھی سود ہے۔ اچھا، کسی بھی قسم کا نفع آپ لیں گے اس کے عوض؟ بالکل، یعنی یہ تو ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ جس کو ہم پیسے دیتے ہیں یا جو شخص پیسے لیتا ہے اور وہ خود بھی پیسے والا ہے، تو دینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ اچھا کرنا پڑے گا، اور وہ بھی بے دھڑک فون اٹھا کر جو ہے وہ پوچھ لیتا ہے کہ یار آپ کی فلاں چیز کا گاڑی فارغ ہے تو میں لے لوں 2-4 دن کے لیے، یا آپ کے گھر میں اگر آج کل کوئی نہیں ہے تو میں وہاں اسٹے کر لوں، یا فارم ہاؤس ہے تو میں وہاں اسٹے کے لیے چلا جاؤں۔ اور سامنے والا جس نے پیسے لیے ہوئے ہیں یا وہ منع کرے گا، جس نے پیسے لیے وہ منع کرے گا کہ نہیں میں آپ کو نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر، یہ سب کا سب سود ہے، اور یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی چاہے کم علمی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے یا آپ کو پتہ ہے اور پھر آپ کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں جواب تو دینا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں، جی ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں، اور دونوں صورتوں میں وبال ہے، وبال ہے۔ ہاں اس میں جو نیک لوگ ہیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، کسی نے پیسے لیے، میں جانتا ہوں ان کو، کسی مذہبی شخص سے ادھار لیا، کوئی 40-50 ہزار درہم لیے، اور جب وہ شخص واپس آیا ٹریول کر کے کہیں جیسے پاکستان گیا یا کہیں گیا، اور جب واپس جب دبئی آیا تو ان کے لیے وہ نارمل سے ایک شہد کی بوتل لے کے گیا۔ عام طور پر جب لوگ پاکستان سے دبئی جاتے ہیں تو یہاں کی سوغات کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، یہاں کی مٹھائی لے کے جاتے ہیں، کچھ لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ اتنے محتاط طبیعت تھی ان کی، میرے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ کہنے لگے کہ یار یہ میں شہد کیسے لے لوں، کیونکہ میں نے ان کو قرض دیا ہوا ہے۔
اللہ اکبر، تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا کہ اگر آپ، میں وہاں تھا، میں نے کہا اگر آپ کا پہلے سے ہی لینے دینے کا ایسا سلسلہ ہے پھر مسئلہ نہیں کہ ہے. جب بھی آتے ہیں جاتے ہیں تو چھوٹے موٹے تحفے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو آپ لے سکتے ہیں سبحان اللہ. اور یہ دے بھی سکتے ہیں. لیکن آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیا اور آج ماں بدولت لے کر آئے آرگینک ہنی. تو یہ پھر خطرے والی بات ہے. بالکل، یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے پوری کی پوری. اللہ اکبر اللہ. کہ آج سے پہلے آرگینک ہنی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ آج جب پیسے لیے ہوئے ہیں صحیح. تو بالکل. لیکن مجھے ان کے سوال سے اچھا لگا، اس ایک محفل سے سمجھ میں آیا کہ یار ایسے آج بھی یہ دینی ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں، توجہ جاتی ہے اس طرف. اگر اس طرح کی باتیں اب جیسے پروگرامس چل رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، اب کبھی ان کے ساتھ ہوگا تو ان کو بھی خیال ہوگا کہ ہم نے اگر کسی کو 2-5 ہزار روپے بھی اگر دیے ہیں تو اب اس سے نفع نہیں لینا، اس سے فائدہ نہیں لینا. واہ واہ. اللہ کے لیے دیے نا قرض، کیونکہ دیکھیں قرض دینے کا اجر کتنا بڑا ہے. صدقہ دینے پر ثواب ملتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہے بڑھائے. قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے کے مقابلے میں 18 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان. کیونکہ آپ یہاں صدقہ بھی ہے اور کسی مسلمان کے ساتھ آپ خیرخواہی کر رہے ہیں، اس کے وقت پر کام آ رہے ہیں. اور پھر رعایت میں تو سنا اور بھی فضیلتیں ہیں، ہر دن رعایت دیتے جاؤ تو پھر ہر دن جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوا ہے. ہاں، اس کے بعد جتنے دن تک وہ لیٹ کر رہا ہے اور جتنے دن سامنے والا رعایت دے رہا ہے، ہر دن پوری رقم صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. ہر دن. یعنی بندے کو یہ سب چیزیں پتا ہوں تو بندہ صدقہ تو چلو دے گا، وہ بولے گا بھائی زیادہ قرضہ دو. ہاں، اچھا قرضہ دینے کے بعد رعایت دو. سبحان اللہ. جی وہی میں بالکل ماشاء اللہ. کیا کہنے. اچھا حضرت گفتگو تو آپ اسی حوالے سے کر رہے ہیں، مگر میرا سوال اسی سے متصل سمجھ لیں، مزید تفصیل آپ کی طرف سے آ جائے گی کہ بہت سے لوگ ہمیں یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی بزنس از بزنس. کاروبار میں اگر حلال و حرام اگر ہم بہت ڈیپلی دیکھیں گے، اس طرح دیکھیں گے اور ہر بات پر ہم اس طرح کی باتیں سنیں گے تو پھر ہم ترقی تو نہیں کر سکتے. یعنی وہ حلال و حرام میں تمیز کرنے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن کس انداز سے کاروبار کو ایک مورل رسپانسبلٹی کے طور پر پیش کرتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس از بزنس، بزنس میں جب آپ لگے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو نہ دیکھیں. حالانکہ یہ تصور غلط ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والوں، اگر تم ایمان والے ہو، ایڈریس ایمان والوں کو ہے، پہلے تو فیصلہ کر لیں ہم ایمان والے ہیں اور یقیناً ہیں، تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا اس کو ماننا بھی ہوگا. تو ارشاد اللہ تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال استعمال نہ کرو یا نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہونا یہ چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی ٹریڈ ہو، کوئی ڈیل ہو، کوئی سیل پرچیز ایگریمنٹ ہو اور باہمی رضامندی سے ہو، رضامندی ہو، پھر جو لینا دینا ہے وہ جائز ہے. صحیح. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مثال ہے آپ ریئل اسٹیٹ میں ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ سامنے والے کو مارکیٹ کا اتنا پتہ نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میری پراپرٹی آپ 2 کروڑ روپے میں بیچ دو. ریئل اسٹیٹ والے کو مارکیٹ پتہ ہے کہ ابھی مارکیٹ جو ہے نا وہ 2.5 کی ہے. اس نے مجھے 2 کروڑ بولا ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو 2 کروڑ دے دوں گا، اور لیکن مارکیٹ میں اس کو وہ 2.5 کروڑ کی بیچتا ہے، اور یہ جو 50 لاکھ اوپر کے کمائے اس کو وہ چھپا لیتا ہے، نہیں بتاتا، چھپا لیتا ہے. کیونکہ اس کو بولتا ہے کہ میں ڈیل کلوز کرتا ہوں 2 کروڑ میں، تم 2.5 کا مت بولنا. سامنے والی پارٹی سے کیا بات کرتا ہے کہ اس کے اگینسٹ میں جو 1-2% تم سے کمیشن لینا تھا وہ نہیں لوں گا. سامنے ہر آدمی دیکھتا ہے اپنا نفع، یار میرے 2-5 ہزار روپے بچ رہے ہیں یا 2-4 لاکھ روپے بچ رہے ہیں، تو وہ 2-4 لاکھ روپے بچانے کے لیے اس کے وہ 50 لاکھ کا جو ٹاپ تھا وہ چھپا لیا، اور اس کو 2 کروڑ دیے. 2.5 لفظ بھی آپ نے بڑا اچھا کہا، یہ مارکیٹ میں کھیلا. ہاں یہی کہلاتا ہے، ٹاپ ماری ہے. ہاں صحیح. تو اب وہ یہاں تو ٹاپ ہو گئی لیکن وہاں اس کو یہ ڈاؤن کر دے گی. ہائے ہائے ہائے. یہ ٹاپ کتنے دن کی ہے؟ یعنی یہ جائز ہی نہیں ہے. جائز ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ جائز ہی نہیں ہے. اس صورت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی 2 کروڑ روپے کی میں تجھ سے لیتا ہوں، یہ لے پیمنٹ. ہاں اگر پیمنٹ نہ بھی لے، اگر مثال ہے میں کہتا ہوں کہ میری یہ چیز ہے، آپ 2 کروڑ مجھے چاہیے، آپ بھلے آگے جتنے کی بھی بیچو. اوکے. اور ایک صورت یہ ہے کہ میری یہ چیز ہے، یہ بیچنی ہے، تو آپ ایز اے ریئلٹر مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ 2 میں بکے گی. میرا مائنڈ میک اپ 2 کا آپ نے بنایا، یہ بھی جھوٹ ہوا نا بھائی، جھوٹ ہوا. اور پھر آپ اس کو مارکیٹ میں بیچ رہے ہو 2.5 میں. پتا بھی ہے کہ 2.5 کی ہی ہے. 2.5 کی ہے. چلو اگر نہیں بھی پتا اور مارکیٹ میں جب آپ گئے اور 2.5 کی آواز آئی ہے تو آپ اس کو بتائیں گے، کیونکہ آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اوکے. تو آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی تمہاری چیز اتنے کی بک رہی ہے، میں تمہاری 2.5 میں بکوا دیتا ہوں، تم مجھے کمیشن 2% کی جگہ 4% دے دینا. صحیح. یہ آپ تقاضا کر سکتے ہو. دیکھیں راستے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، لوگ آئے اور کہا کہ آپ نے جو پرائز بولے تھے اس سے اوپر میں بکوا دیتا ہوں، لیکن جو اوپر والے نا اس میں ہمارا بھی خیال کرنا. میں نے کہا کیا خیال کروں؟ اچھا اس پر بھی بات مکمل نہیں ہوگی. ہاں کیا خیال کیا کرنا پڑے گا؟ خیال کیا چائے پلانی ہے، یا آپ کو کھانا کھلانا ہے، یا آپ کو اس میں سے کچھ دینا ہے؟ مبہم نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں.
کہ دیکھیں واضح ہونا ضروری ہے. خیال یہ کہ میں آپ کو اوپر دلواتا ہوں لیکن جو اوپر ہوگا نا اس کا 50-50 کر لیں گے. اوکے. تو میں دیکھوں جو مجھے 50 لاکھ روپے اوپر کے آ رہے ہیں وہ تو آ ہی نہیں رہے تھے نا, آ ہی نہیں رہے. اب آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے 25-25 کر لیتے ہیں. اب یہ جو 25 اس کو اب ریئلٹر کو ملیں گے نا, ریئل اسٹیٹ والے کو جو اب جو 25 ملیں گے, اس میں جو سکون ملے گا نا وہ 5 کروڑ میں بھی نہیں ہے. واہ 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 واہ. کیونکہ یہ ہے رضامندی عن تراض منکم, رضامندی بھی ہو, تجارت بھی ہو, اور اس کو کھٹکے گا نہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ لیا کر, اپنے دل سے فتویٰ لے کہ جو تو کر رہا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. دل کہہ رہا ہو تو اندر سے ہے تو غلط. بندہ اپنے آپ پر رکھ کر سوچے نا, غلط. بندہ اپنے آپ پر رکھ کر سوچے کہ اگر میری پراپرٹی ہوتی, میری پراپرٹی ہوتی 10 کروڑ روپے کی اور یہ سامنے والا 11 کی بیچ کے مجھے 10 ہی پکڑاتا تو مجھے اچھا لگتا. بالکل غلط. پھر اندر سے آواز یوں آتی ہے کہ یار یہ تو میری چیز ہے, میرا حق ہے, میری انویسٹمنٹ آ رہا ہے. ہوتا ہے نا, تو پھر بندہ بولتا ہے کہ اندر سے ہلکی کی آواز آتی ہے کہ نہیں یار یہ تو غلط, سوچ لے ہیں تھوڑی بھی ایمان کی غلط باقی ہو تو. بالکل. بہرحال یہ حضرت آپ نے بڑی خوبصورت بات, میں اس پر اس بات کو, اس کا کنکلوژن یہ پیش کروں گا کہ دیکھیں راستہ تھا, یعنی راستے موجود ہوتے ہیں حلال کے. اگر علماء کرام سے رہنمائی لے لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایز اٹ از وہی نفع مل جائے, مگر حلال طریقے سے. یہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ واقعی بازو کا سامنے راضی ہو جاتا ہے, تو کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے مجھے میری اماؤنٹ مل جائے, میں اس پہ راضی ہوں, باقی آپ کا نصیب. یہ بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم. تو بھائی جب حلال راستے ہیں تو حرام کیوں منہ کو لگا ہوا ہے, ایسا حرام کہ جس پر آگے یعنی کہ قیامت کے دن یہ بھی تو سوال ہوگا نا بھائی کیسے کمایا, کہاں خرچ کیا. تو میں نے تو علماء سے یہ بھی سنا ہے, باقی علماء صاحب بیٹھے ہیں تصدیق یا تردید فرمائیں گے کہ بھائی حساب تو اس کا ہوگا جس نے حلال سے کمایا ہے, جس نے حرام سے کمایا اس پر تو عذاب ہے. اس پر تو عذاب ہے. یعنی کتنی خطرناک بات ہے یار. ہم غور کریں کہ جو اتنا زیادہ ہم کما رہے ہیں اور حلال سے کما رہے ہیں تو اس کا بھی حساب ہے, اور باقی جو حرام سے کما رہا ہے بندہ اس کا تو پھر اس پر عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے اللہ کرے کہ شعور کی آنکھیں ہماری کھل جائیں اور بینگ اے مسلم جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا وہ ادا کرنے والے بن جائیں. مفتی صاحب بہت کمال, میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری حضرات کے لیے نا آج کا یہ پروگرام بہت معاون ثابت رہے گا. اور میں کہتا ہوں کہ یار واقعی اصلاح جس بندے کے نصیب میں لکھی ہو نا تو وہ پروگرام دیکھے گا بھی پورا, اور پھر وہ نیت کرے گا کہ بھائی واقعی اللہ پاک کا کرم ہو گیا کہ مجھے جیتے جی یہ راستہ نظر آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت قرآن کے مطابق فلاح و انصاف اور درست سرمایہ کاری نظام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری حکومتوں پر ہے یا فرد پر ہے, یا پہلے کس پر ہے؟ یہ آپ بالکل یوں سمجھے کہ اوپر سے ہے جس کو بولتے ہیں نا. حضرت کیا معاملے کو ذرا لے کر تو جانا, منطقی انجام تک تو پہنچانا ہے نا حضرت. کہ ذمہ داری ہے کس کی, ہے کس کی, کہ نظام درست ہو, یہ ذمہ داری فرد کی ہے یا سسٹم کی ہے؟ سسٹم کی. واہ. تو دیکھیں دونوں کی ہے. صحیح. جس کے ذمے جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا ہے, جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنا ہے, جو حکومتوں کا کام ہے وہ ان کو کرنا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے ارشاد فرمایا. چنانچہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کے لیے کیا ارشاد ہوا, الذین ان مکناہم فی الارض. یہ ان کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا. صحیح. تو اب جو لوگ حکومت میں آ گئے تو کیا حکومت میں آنے کے بعد اب یہ ہے کہ موج کرو؟ نہیں. اللہ نے ان کے لیے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض, جب ہم تمہیں زمین میں اقتدار دیں, جب حکومتیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں تو اب کرنا کیا ہے, اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کروانی ہے. صحیح. اقیم الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز قائم کرو. اقام الصلاۃ, نمازیں تم قائم کرواؤ. ان کے لیے نماز پڑھنا ان کے لیے آسان کریں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے, پڑھوانا ان کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد آتا ہے زکوٰۃ کے معاملے کو آسان کریں. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کو اچھا کریں. وامروا بالمعروف, اور بھلائی کا حکم دیں. یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ صاحب اقتدار سسٹم کی. جی بالکل. وامروا بالمعروف, بھلائی کا حکم دیں. ونہوا عن المنکر, اور برائی سے منع کریں. اقتدار میں آنے کے بعد گورنمنٹ کی یہ 4 ذمہ داریاں ضروری ہیں. اللہ. نماز قائم کروانا, زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام, اور اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ ان کا کام ہے, یہ کریں. تو اب جب اتنی بڑی بڑی عبادتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی ذمہ داری ہے, تب آپ سمجھیے کہ جو وہ نظام ہے, زکوٰۃ کا نظام آیا, یہ ذمہ داری تھی گورنمنٹ کی کہ وہ غربت کا خاتمہ کر دی. وہ وقت جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تھا کہ امیروں سے لینا, یا عمر بن خطاب کے دور کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیروں سے لینا اور غریبوں کو ان کے حق تک پہنچانا. تو یہ ذمہ داری ہے اور یہ بالکل کرنا چاہیے, یہ حکومت کا کام ہے. اور اگر میں بات کروں اپنی, ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہے, تو اگر میں مختصراً عرض کروں تو قرآن پاک کی ایک آیت, تمہارے مال میں کسی کا حق ہے, ایک حق معلوم اللہ نے رکھا ہے. کس کے لیے؟ للسائل والمحروم, سائل کے لیے اور محروم کے لیے. جب آپ کی عمر بڑی ہو جاتی ہے 60 70 80 سال, آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا مال کس کا ہے؟ یار یہ تو بچوں کا ہے, بچوں کا حق ہے. بزنس کس کا ہے؟ بچوں کا حق ہے. گھر کس کا ہے؟ گھر والی کا حق ہے. ہم
یہ حق یاد رکھتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس وقت ہم پیسہ کما رہے ہیں، جس طرح ہمارے مال میں ہمارا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے، ہماری گھر والی کا حق ہے، ہمارے والدین کا حق ہے، اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال میں ایک اور حق بھی ہے، وہ ہے سائل یعنی مانگنے والے کا، جبکہ وہ پیشہ ور نہ ہو، پیشہ ورنہ ہو. اور والمحروم، اور وہ جو نعمتوں سے محروم ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے مال میں حق ہے، یعنی آپ مہربانی نہیں کر رہے ایک طریقے سے یوں دیکھا جائے تو، کیونکہ اس کا حق ہے کہ آپ کے مال میں اس کا حق ہے کہ آپ اس کو دو. اللہ آپ کو اجر دے گا، وہ پروردگار عز و جل اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اجر دے گا. آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا تو آپ نے کسی کو دیا، آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے آگے تقسیم اچھا، کی. اس میں بھی وہی ترتیب ہے جو نارملی زکوٰۃ میں ہوتی ہے کہ پہلے رشتہ داروں میں اور پھر پڑوسیوں میں اور اس طرح. بالکل اسی طریقے سے دیکھیں محروم کے اندر پھر سب آ گئے، سب آ گئے. ٹھیک، سب آ گئے. آپ دیکھیں میرے پاس جو نعمتیں ہیں، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، اور سامنے والوں کے پاس یا ارد گرد رہنے والوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، تو اگر آپ دے سکتے ہیں تو ان کو دیں. زندگیاں گزر جاتی ہے، لوگ اپنا گھر نہیں بنا سکتے، آپ 5 کوٹھیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یار بنا دیں کسی کو گھر. 50 لاکھ روپے، کروڑ روپے لگیں گے، اس کو چھت مل جائے گی، آپ سمجھو اس کی نسلوں پر احسان کر کے جائیں گے. کیونکہ آدمی آج جو 60 70 80 ہزار روپے، لاکھ روپے تنخواہ اٹھانے والا آدمی ہے پاکستان میں، کراچی میں، کب اپنا گھر بنائے گا؟ تو آپ کے مال میں حق ہے، سائل کا بھی جو مانگ رہا ہے مگر پیشہ ور نہ ہو، اور جو محروم ہے، بنیادی ضروریات سے محروم ہے، بیچارہ بسوں کے دھکے کھا رہا ہے، بائک خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیچارہ پریشان پھر رہا ہے، گھر کا کرایہ جو تنخواہ آتی ہے خرچ کیے جا رہا ہے، وہ اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. مگر ایسے بھی جہاں میں اس دور میں اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ نیتیں کی ہیں. مجھے پتہ ہے ایسے لوگ میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر مثال 100 لوگ ہماری فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو ہمیں ان میں سے ایک کو ان کا اپنا گھر بنا کر دینا ہے. واہ واہ، آپ بھی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء پھر ٹھیک ہے، آپ 100 کو ایک ساتھ بنا کے نہیں دیں گے، اس سال آپ 5 کو دیں، 10 کو دیں. یار آپ نے کسی کو اگر گھر دے دیا تو آپ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا ایک کام ہو جاتا ہے وہ. اور پھر یہ آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ معاون پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا، لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور معاملات آسان ہوں گے. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے اور پھر آپ قرآن پاک سے بیان کر رہے ہیں تو اس میں وسعت بہت زیادہ ہے. کئی نشستیں بلکہ پوری سیریز اس پر ہو سکتی ہے جس طرح آپ گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن پروگرام کا وقت بڑا ایک محدود ہوتا ہے. دل تو چاہتا ہے گفتگو ہوتی رہے، مگر انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے اور اسی طرح کی نشستیں چلتی رہیں گی اس ٹاپک پر بھی. مگر اگلے پروگرام میں ایک اور ٹاپک ہوگا، اس میں بھی قرآن سے بات ہوگی. میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین کرام آپ کا بھی شکریہ، اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیے گا. تب تک اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.